3 million non-Kashmiris have been illegally granted Kashmiri citizenship, allowing permanent settlement, purchase of properties and lands, and the right to apply for local jobs in the occupied territory. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. 2019 کے بعد انڈیا کی جو لوک سبھا ہے جسے لوور ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر امت شاہ نے، جو اس وقت بھی وزیر داخلہ تھا، اس نے یہ کہا کہ جناب مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہاں پہ سب شانتی ہے، سب کشن منگل ہے، سب بہتر ہے. اور اس پر اپوزیشن نے کافی شور و غوغا کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یعنی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اس شخص نے جھوٹ بولا. اس پہ بعد میں پھر بی بی سی کا ایک پروگرام ہے سیربین، وہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جو وادی کے اندر کی صورتحال ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کروائی کسی بھی طریقے سے، اور وہ رپورٹ جب سامنے آئی تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری باتیں اس کے برعکس ہیں. یہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے تھا، یہ انٹرنیشنل پاور سینٹرز کو دکھانے کے لیے تھا کہ جناب جو اقدام ہم نے لیا ہے، یعنی 2019 5 اگست کا جو اقدام لیا جس میں اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا، یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا گیا، اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب یہ اقدام ہم نے جو لیا تھا اس کے بعد کشمیر میں امن و شانتی ہے، سب جو ہے وہ بہتر طور پہ کام چل رہا ہے، زبردست قسم کی اکانومی چل رہی ہے، سیر و سیاحت زبردست ہو رہی ہے، سکولز میں بچے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز اوپن ہیں، ان کا میڈیا کام کر رہا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ نارمل ہے. لیکن ان کے بعد جو رپورٹس سامنے آئیں اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ بھی نارمل نہیں تھا. وہاں پہ سکولز مکمل طور پہ بند کر دیے گئے تھے، وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے اس پہ گیگ تھا، وہاں پہ موومنٹ کی آزادی نہیں تھی، کمیونیکیشن جو ہے اس کو یا تو ٹیپ کیا جاتا تھا یا اسے مستقل طور پہ بند کر دیا گیا تھا. جو صحافی تھے اور صحافتی تنظیمیں تھیں یا ان کے مراکز تھے ان پر پابندیاں لگا دی گئیں، انہیں بند کر دیا گیا اور انہیں یہ کہا گیا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تمہیں دیکھنا ہے اور وہ تمہیں دکھانا ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہی بات تم نے کرنی ہے، باقی کوئی بات اگر تم نے رپورٹ کی تو تمہارے اوپر یو اے پی اے اور پی ایس اے لگا دیا جائے گا. جناب کچھ دن پہلے بھی ایک اور اٹیمپٹ کی گئی اس فاشسٹ رجیم کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب مقبوضہ کشمیر کے اندر سب کچھ بہتر صورتحال ہو رہی ہے. ان کی جو دو ڈیو کشمیر کے اندر کام کر رہے ہیں، جس کو ایک کلو جو ہے وہ کہتے ہیں اور ایک کو وکٹر کہا جاتا ہے، اور دونوں کے جو میجر جرنل ہیں انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولا اور انہوں نے کہا کہ جناب کشمیری اس وقت جو ہے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہیومن انٹیلیجنس دے رہے ہیں اور ہمیں جو ہے اس وقت پتہ نہیں اتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ ہم کشمیریوں کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں، کشمیر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سوال یہ ہے یہاں پہ کہ اس 1.5-2 مہینے کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سب امن و آشتی ہو گئی، سب کچھ بہتر ہو گیا؟ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کیونکہ ان کے جھوٹ پروپیگنڈے کا تو ویسٹ بھی اس کا یہ نہیں گواہ ہے، وہ سریواستو گروپ کی صورت میں ہو، امریکہ بھی یقیناً اس کو وٹنس کر چکا ہے، جو ہم نے ڈوسیئر اس کے حوالے کیے یو این کے اندر. لیکن سوال یہ یہاں پہ بنتا ہے کہ اب جو انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے وہاں پہ کہ نارملسی واپس آ رہی ہے، نارمل ہے. حالانکہ ان کی جو اپنی سی ایم رہی ہیں محبوبہ مفتی، وہ ہر ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر وہ ڈینائل کی طرف جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ایسی کوئی نارملسی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر میں نوجوان شہید ہو رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ابھی بھی گمبھیر ہے، مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی 9 لاکھ فوج ہے، مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی یو اے پی اے ہے، مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی پی ایس اے ہے، مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی اکانومی شٹ ڈاؤن ہے. ایسی کوئی نارملسی نہیں ہے. سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کے مقاصد کیا ہیں؟ انہوں نے جو وی ڈی سیز ہیں، ویلیج ڈیفینس کاؤنسلز، جو بدنام زمانہ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کو دوبارہ فعال کر دیا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ نارملسی نہیں ہوئی. خود ایک مہینہ پہلے امت شاہ کا ایک بیان سامنے آیا جو ANI کو دیا گیا, اور اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی حالات نارمل ہوتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو یونیلیٹرل ڈیسیژن لیا گیا تھا وڈرا کرنے کا اسپیشل سٹیٹس, وہ ہم اسے واپس کر دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی نارملسی کا بھونڈا مذاق تھا اس کی کلائی کھل گئی, اور خود امت شاہ نے اس کی کلائی کھول دی. اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس کے مقاصد کیا ہیں, اہداف کیا ہیں, کن کو یہ ایڈریس کر کے بتانا چاہتے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسے بائی کرنا چاہیے کہ 12 ملین لوگوں کو اچانک سے نارملسی کا جو یہ بیچ رہے ہیں سلسلہ کہ یہ نارملسی ہو گئی, تو کیا واقعی نارملسی ہو گئی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس بڑی زبردست شخصیت موجود ہیں جو انٹرنیشنلی کشمیر کا یہ قضیہ ہر جگہ ہر کوچے پہنچاتے ہیں, اور ہمیشہ ہم ان کو ٹیلی فون لائن پہ اسکائپ کے تھرو لیتے ہیں, لیکن آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے ڈیٹیل بات کریں گے اس حوالے سے. علیزہ سید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کشمیر کونسل EU کے آپ چیئرمین ہیں. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے, آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے. نارملسی ان کشمیر, do you really agree with this drama, with this joke? سر اگر ان کی یہ بات مان لی جائے نارملسی کی, تو میرا ایک کویسچن ہے کہ 22 نومبر کو انہوں نے خرم پرویز, وہ پرسنالٹی ہے جس کو عالمی برادری جانتی ہے, جس نے ہمیشہ ہیومن رائٹس پہ کام کیا, ان کا ایک ورک ہے جو پچھلے 30 سال پہ محیط ہے. یونائٹڈ نیشن کی جو رپورٹس آئی تھیں 2018 اور 19, اس میں جو ان پٹس ہیں وہ ان کی آرگنائزیشن کے ہیں. ابھی اس کی گرفتاری پہ جو ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹر ہیں ان کی طرف سے ایمنسٹی انٹرنیشنل, ہیومن رائٹس واچ, FIDH اور US کے کانگریس کی طرف سے بھی بہت سارے ان کی ڈیفنس میں لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 جنوری کو انہوں نے ایسن انٹو صاحب, ایک اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, ان کو بھی اریسٹ کر لیا. انہوں نے جو جرنلسٹ ہیں سجاد گل ہے اور فؤاد شاہ, ان دونوں کو بھی اریسٹ کیا ہے, ویڈیوز اپلوڈ کرنے پہ, سچ دکھانے پہ. اچھا, یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ پریس کلب بند کر دیا, پریس کلب سری نگر پریس کلب بند کیا, تالے لگائے اس کو, اور جو بھی آواز اس آکوپیشن کے خلاف یا ظلم کے خلاف جب بولتے ہیں وہ ان کو بند کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نارملسی نہیں ہے وہاں پہ, حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ طاقت کے ذریعے وہ کوشش, ان کی خواہش ہے کہ اس طریقے سے شاید ہم دنیا کو بتا سکیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کی طرف سے ہم نے, لیکن آپ نے مختلف مثالیں دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نارملسی والی بات جو ہے وہ تو نہیں ہے. محبوبہ مفتی کی جو ٹویٹس ہیں وہ بھی سامنے ہیں, واقعات جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں. سوال یہ ہے کہ مقاصد کیا ہے, کیونکہ جب بھی یہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں, جب بھی کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں, جب بھی کوئی بالی ووڈ کی فلم لے کر آتے ہیں, اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں, کچھ ویشیس ہوتا ہے اس کے پیچھے. دیکھیں ان کی جو مودی سرکار کی اس وقت جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو اس وقت بزی ہے, بہت ساری اپنے جو ویسٹ ہے ان کی چائنا کے ساتھ جو نہیں بن رہی, اور یورپ کے اندر اس وقت یوکرین میں کرائسس ہیں, تو وہ ان حالات میں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اور عالمی برادری کو وہ اس طرح کی پکچر پیش کریں کہ جی وہاں سب کچھ ٹھیک ہے, اور اس سے وہ اپنے جو مذموم عزائم ہیں ان کی تکمیل کر سکیں. مذموم عزائم کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. تحریک کشمیر UK کے پریزیڈنٹ نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے, جناب فہیم کیانی صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فہیم کیانی صاحب. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. بڑی توانا آواز ہیں جناب آپ. انڈیا جناب کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر میں تو بالکل شانتی ہوگی, یہ تو پاکستان پروپیگنڈا کر رہا ہے, یہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں, یا کچھ لکھاری جو کہ نیوٹرل ہیں جن کا بڑا نام ہے, خود ان کی اروندھتی رائے, یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں, سب جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سچ کہہ رہے ہیں, سب اچھا ہے وہاں پہ. کشمیری آپ تو کہہ رہے ہیں جی ہم تو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ڈو یو ریئلی بائی دس پروپیگنڈا؟ دیکھیں کہ اگر مودی اتنا کانفیڈنٹ ہے تو میڈیا کو آزادی دے. آئے روز جرنلسٹ ہیں ان پر غداری کے مقدمات وہ بنا رہا ہے, ان کو جیلوں میں ڈال رہا ہے. اگر مودی اتنا کانفیڈنٹ ہے تو فیکٹ فائنڈنگ مشن جو ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس کو ایکسیس دے. یہ مودی 5 اگست 2019 کے بعد بری طریقے سے انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوز ہو چکا ہے. تو اس کے حوالے سے راہل گاندھی نے بھی
جو ایک اسپیچ کی ہے پارلیمنٹ میں، اس نے بھی واضح کیا ہے کہ مودی کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا ایپلیکیشن آرٹیکل، اسٹریٹجک بلنڈر اس نے کہا ہے. ہاں جی ہاں، اسٹریٹجک بلنڈر کہا ہے. اور دیکھیں کہ اس نے کہا کہ چائنا اور پاکستان کو وہ قریب لے کے آ گیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اس نے بروٹل جو سیج امپوز کی وہاں پر کشمیریوں کے حوصلے توڑنے کے لیے، اس نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن کشمیریوں کو ان کے پیدائشی اور جائز حق و درازی سے دستبردار نہیں کروا سکا. وہ اتنا اگر کانفیڈنٹ تھا تو اس نے فورسڈ بریل کیوں کی سید علی شاہ گیلانی کی؟ ان کو مزار شہداء میں دن کے اندر جنازہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اگر یہ ساری چیزیں وہ ریسٹرکشن اگر اپ لفٹ کرے تو پھر دیکھتا کہ لاکھوں لوگ سید علی شاہ گیلانی کے جنازے میں شریک ہو کر یہ بھارت کے خلاف ریفرینڈم دیتے. اور اشرف سرائی شہید کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ ابھی آپ دیکھیں کہ حریت جو قائدین ہیں ان کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. مودی کشمیر کے اندر تمام مظالم ڈھا کر، تمام حربے اختیار کر کے کشمیریوں سے آزادی کے جذبے کو چھین نہیں سکا. کشمیری اپنی پیدائشی اور جائز حق. کیانی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے. یہ بتائیے گا آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، کیونکہ یہی بات شاہ جی سے بھی ہو رہی تھی کہ ہمیشہ جب بھی کوئی پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تھرو دیئر گودی میڈیا، جس میں اب ان کا ڈیجیٹل میڈیا بھی شامل ہو گیا ہے، جس کو لے جا کے ان کے کلو فورس اور وکٹر فورس کے جو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو سربراہان ہیں، میجر جنرلز ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا اور کسی قسم کا انہوں نے کوئی سچ نہیں دکھایا، کوئی ایویڈنس نہیں دکھایا، اور صرف انہوں نے بتایا کہ سب، اور وہ بیرکوں کے اندر جا کے سب بتایا کہ جی یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا آگے کرنے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کہ یہ جو مودی کا جو پلان ہم نے دیکھا ماضی کے اندر، جس طرح اس نے سیز فائر لائن کو کراس کیا اور اس کو منہ کی کہانی پڑی، تو مودی یہ جو وار سچویشن وہ کریٹ کر رہا ہے. اور یہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نے اسٹینڈ کی پالیسی اختیار کی اور دنیا جو اس ریجن جو نیوکلیر وار کی طرف جا رہا تھا اس کو اس سے روکا. جو ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ابھی پیک کے اندر بی جے پی کی صورت میں موجود ہے، جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی جو ذہنیت ہے وہ اس ریجن کے لیے ایک خطرہ ہے. اور مودی اسی طرف سارے اس ریجن کو جنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور دنیا کو اس کے اوپر جو نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. فہیم کیانی صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ جی جو بھی پہلے انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے. شاہ جی، ہم بات کر رہے ہیں مقاصد کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے، سری نگر کے اندر بہت بڑا ایک پلازا بنایا جائے گا، مال بنایا جائے گا، یو این پرماننٹ ممبرشپ ہمیں مل جائے گی. یہ تو ہو گئے انٹرنیشنل مقاصد ہو گئے. لوکل کی سطح کے اوپر انہوں نے ابھی الیکشنز کروانے ہیں. یہ مقاصد سامنے نظر آتے ہیں. ڈو یو ریئلی تھنک کہ کشمیری یہ ہونے دیں گے؟ جن کے 1 لاکھ پیارے اس کو شہدائے قبرستان، شہداء جو قبرستان ہے وہاں پہ مدفن ہیں، وہ یہ ہونے دیں گے؟ یاسر صاحب، مودی صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے، ہم اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، دیکھیں اگر یہ ان کی بات جو وہ کہتے ہیں نارملسی ہے وہاں پہ، اور جس طرح فہیم کیانی صاحب بھی کہہ رہے تھے، دیکھیں اگر وہ سچویشن نارمل ہو تو 10 لاکھ کی جو فوج ہے وہ کیوں ابھی تک بیٹھی ہے؟ وہ واپس جائیں نا. وہ ہر 7 کشمیری پہ ایک فوجی کھڑا ہے، ایک فوجی گنڈا ان کا کھڑا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو آواز، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، ان کی بھی آوازیں بند کی جا رہی ہیں. جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ فیک انکاؤنٹر ہو رہا تھا. ڈونٹ یو تھنک کہ اگر یہ اتنی بڑی انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی نارملسی کے حوالے سے، وچ از کلیئرلی رانگ، کہ یہ کسی انٹرنیشنل باڈی کو آفر کرتے کہ آئیں، یہ دیکھیں نارتھ کشمیر، یہ دیکھیں ساؤتھ کشمیر، جموں کا علاقہ، یہ ساری کی ساری دیکھیں امن ہو گیا یہاں پہ. سارے کشمیریوں کے مائنڈ ہم نے چینج کر دیے. کسی کو انہوں نے دعوت دی ہے؟ نہیں. اور یہی ہمارا مطالبہ بھی رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے کشمیریوں کا، کہ آپ جو یورپین یونین ہے، آپ تو کئی ڈیلیگیشنز کا حصہ تھے جنہوں نے آزاد کشمیر میں جا کے وزٹس کیے اور دیکھا کہ کس طرح سے اصل زندگی نارمل کہاں پہ ہے، پیسفل کہاں پہ. اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو دیں،
اور اس کے بعد جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں، انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں، ان کو دیں، ایکسیس دیں، اور پھر خود بخود پتہ چل جائے گا کہ حالات کیا ہیں. لیکن وہ انہوں نے تمام آرگنائزیشن پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. کوئی ایکسٹرنل جو ڈیلیگیشن ہے وہ نہیں جا سکتا. تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح جھوٹ بولنے سے شاید دنیا یقین کر لے گی. لیکن دنیا اب یقین کرنے والی نہیں ہے. یقین میں ذرا ویسٹرن پوائنٹ آف ویو بھی یقیناً آپ سے لوں گا کہ اس پہ ویسٹ کیا سوچتی ہے. خواجہ متین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ جناب ان کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے پروگرام کشمیر میگزین میں. فرمائیے گا، ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ابھی مقبوضہ کشمیر کی حالت ہمارے ان اقدامات سے جو ہم نے لیفٹیننٹ جنرل جو اپنا لگا کے، جو لیفٹیننٹ گورنر ہے اس کو لگا کے ہم نے لگایا، اپنی ساری ایڈمنسٹریشن چینج کر دی، 9 لاکھ سے فوج بڑھا کے اور مزید 10 11 12 لاکھ فوج کر دی. سب کچھ کرنے کے بعد یو اے پی اے پی ایس اے لگا دیے، تو اب حالات بہت نارمل ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ جناب صاحب. بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس نے صرف یہ جو لیفٹیننٹ جنرل نہیں لگایا، اس سے پہلے بھی بہت اقدامات کی. انہوں نے دفعہ 56 بھی ختم کی، اور اس کے علاوہ جو 370 ہے دفعہ 35 تھے اس کو بھی ختم کیا. تو بات یہ ہے کہ بھارت تو کر رہا ہے، لیکن وادی کے حالات نارمل نہیں ہو پا رہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ مسترد کر چکے ہیں بھارت کو، اور ان کی پالیسیوں کو بالکل انہوں نے کبھی تسلیم ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ اتنا کرفیو ہے آج اس کو 2019 ابھی تک کرفیو چل تھا، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے؟ انہوں نے کبھی اس کو مانا ہی نہیں، وہ اب بھی نہیں مانیں گے. اس کا ایک ہی حل ہے میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دفعہ 370 اس کو بحال کرنا پڑے گا، 35 کو بحال کرنا پڑے گا بھارت کو. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ اسمبلی پہلے آپ نے بالکل دروازے بند کر دیے، جو مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی، اس کو آپ نے کر دیا، تمام قیادت جو وہ اس کو پکڑ لیا. نوجوان جتنے بھی جو نارملسی کا یہ جو راگ الاپ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جی یہ انہی اسمبلیز کی جو کٹ پتلی ہے جو بالکل ان کے ہاتھ کے اندر ہیں، وہ جو انتظامیہ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ ایسی انتظامیہ لے کر آ رہے ہیں جو پہلے بھی یقیناً انہی کی بات مانتی تھی، اب وہ ایسی ہو جو بالکل ہندو نواز ہو اور انتہا پسند ہندوانہ سوچ کی حامل ہو. اور اس نارملسی کی آڑ میں، کیونکہ انہوں نے ولیج جو ڈیفنس کاؤنسلز ہیں ان کو تو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، ان کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ سیاسی طور کے اوپر لوگوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کیا جائے کہ کل جو بھی جو ٹرن آؤٹ تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ انہی کے حق میں، بی جے پی کے حق میں ہو، اور یہ اپنی کل اپنا جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کر سکیں. کہ ایسے یہ مقاصد تو نہیں ہے نارملسی کی جو آواز گونج رہی ہے اس کی چکر میں؟ یہ دیکھیں کہ یہ بڑی کوشش ہے مودی کی کہ ہم یہ جو مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں ان کو نارمل کر دیں. کبھی وہ ان کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، کبھی یہ انتظامیہ کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا حالات نارمل ہیں مقبوضہ کشمیر کے؟ آج بھی ابھی اس وقت خبر چل رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کو شہید کر دیا گیا ہے. روز وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف تو آپ آپریشن کر رہے ہیں، کبھی آپ ہندوؤں کو جاری کرتے ہیں، ڈومیسائل جاری کرتے ہیں کہ ان کے حالات ہم ٹھیک کر دیں گے، اکثریت کر دیں ہندوؤں کی. وہ تو پے در پہ بھارت اقدام کر رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے وہ ان کو اقدامات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ مسترد کر چکے ہیں مودی کو، وہ مسترد کر چکے ہیں بھارت کو. وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جا کر ملیں. آپ ان کے جنازے نہیں دیکھتے. خواجہ متین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ رہی گا. شاہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا جیسے 3.4 ملین یا 4 ملین ڈومیسائل والے سے بات ہو رہی ہے وہ ایشو ہو جائے، کشمیریوں کی زمینوں پہ فوج کے نام کے اوپر قبضہ ہو جائے، ان کے شادی حال تک ان سے لے لیے جائیں، سارا کچھ لے لیا جائے اور کشمیری خاموش بیٹھیں. ایک طرف ان کی قبریں، ایک طرف ان کی وہ جو پیاروں کی لاشیں تک ان کو واپس نہ دینا، اور ان کا یہ بیان جو انہوں نے ان کی جو فورسز دے رہی ہیں کہ جی اب ہمیں کشمیری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ اتنی انکریز کر گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت کامیابی ہوئی ہے. کیا کشمیری کبھی اپنے پیاروں کو، اپنی ان شہداء کو دغا دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہی غلط فہمی ہے ان کو.
دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں جو ہو چکی ہیں اور جو مسلسل آج بھی شہادت ہوئی ہے 1989 سے، اس سے پہلے کا ریکارڈ نہیں ہے. 1989 سے لے کے اس وقت تک جو ہو چکا ہے، دیکھیں وہ کب بھولیں گے نہیں. اور بھارت کو یہ غلط فہمی ہے، اور خاص کر مودی سرکار سمجھتی ہے کہ وہ جتنی انہوں نے طاقت استعمال کرنی تھی، یاسر صاحب اس سے زیادہ طاقت وہ استعمال نہیں کر سکتے. انہوں نے جس طرح کے تشدد کیے، جس طریقے سے ہماری عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، آج تک کنان پوسپورا کا واقعہ لے لیں، دوسرے جو میسیکرز ہوئے ہیں ان کے واقعات کو لے لیں، کسی ایک میں بھی کسی کلپریٹ کو جو ہے وہ سزا ملی ہے؟ نہیں. تو یہ چیزیں بھولنے والی نہیں ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹ ہو رہی ہیں، اور جتنے کرمنلز ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کو ایک دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. خان صاحب 2018 میں 2019 میں انہوں نے 5 اگست 2019 کیا، اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کیا. پھر جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی، اور اس میں جو میجر جو چنک تھا وہ کشمیر کے نام کے اوپر تھا. اب ویسٹ خاص طور پہ کہ آج کل یوکرین اور رشیا کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو بڑا ہاٹ کرائسس چل رہا ہے اس وقت، لیکن ویسٹ کیا اب ان کے وہ جھوٹ جو یہ ماضی میں بولتے آئے ہیں، سریواستو گروپ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کیا اب اس طرح بائی کر لیتا ہے نہیں، جیسے وہ پہلے ماضی میں کیا کرتا تھا؟ اور اس جھوٹ کے بارے میں ویسٹ کا کیا خیال ہے؟ بیکاز اب بہت ریسنٹ پاسٹ میں آپ آئے ہیں. لیکن یاسر صاحب یورپ اب وہ بلیو نہیں کر رہا ہے ان پہ. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طریقے سے بول نہیں رہے ہیں. اور اب ایک تو یہ ہوا بدقسمتی آپ کیا لیں کشمیریوں کی کہ ایک تو کووڈ اس 5 اگست کے بعد فوراً ہی اینڈ آف دا ایئر کووڈ شروع ہو گیا. کووڈ کی وجہ سے وہ اپنی پاپولیشن کے اس مسائل میں پڑ گئے. اب یہ یوکرین کی وار شروع ہو گئی ہے. لیکن مودی سرکار کے بارے میں جو پرسیپشن ہے اس وقت عوام الناس میں وہاں یورپ میں، اور ایون جو پاورز کوریڈورز ہیں ان میں بھی، وہ ان کو جھوٹ پہ مبنی سمجھتے ہیں، وہ کہ یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جھوٹ پہ مبنی. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے کہ جی نارمل ہے سچویشن، رائٹ ونگ پولیٹیکل جو ایم ای پیز تھے ان کو لے کے گئے تھے، ان میں جن کی سٹینڈنگ شاید یورپی یونین میں بھی نہیں ہوگی، نہیں ہے اس طریقے سے نہیں ہے جو پہلے تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا ان پہ یقین نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. کوئکلی مجھے خواجہ متین صاحب کی طرف جانا ہے. خواجہ صاحب، انٹرنیشنل کمیونٹی کیا اس جھوٹ کو، اس پروپیگنڈے کو بائی کرے گی جتنا ایکسپوز ہندوستان ہو چکا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پوری دنیا کو پتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ مظلوم ہیں، ان پہ بھارت ظلم کر رہا ہے. وہ خاموش ہیں، ان کی جو اپنی مسلطیں ہیں وہ بزنس ہے، جیسا کہ فاضل دوست نے بتایا جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں. تو یہ ہے، لیکن وہ یہ بات پوری دنیا جانتی ہے، یونائٹڈ نیشن بھی جانتی ہے، یورپی یونین بھی جانتی ہے، ان کے ممبران بھی جانتے ہیں. بھارت ایک غاصب ملک ہے جس نے مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے. یہ بھارت جو مرضی اقدام کر لے. میں تو مشورہ دینا چاہوں گا جو بھارتی انتظامیہ ہے، جو مودی سرکار ہے، کہ ان کو جلد یا بدیر کشمیر چھوڑنا ہے. کشمیریوں کو ان کا جو حق خود ارادیت ہے وہ دینا ہے. ٹھیک ہے خواجہ متین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. علیزہ سعید صاحب، آپ کو بہت شکریہ اسٹوڈیوز میں تشریف آوری کا. بالکل ناظرین، ہندوستان اگر دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہا دے تو کشمیری کی اپنے شہداء کے دیے گئے خون سے بے وفائی نہیں کریں گے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.